گفتگو نہیں کرتے کہ وہ ماں جس کے حجرے کو قیامت کے دن تک رب نے یہ مقام عطا کیے، وہ ماں کہ جس کی طہارت کو خلاق عالم اپنی لاریب کتاب میں مبوس کرتے ہیں، وہ ماں جس کی طہارت وحی الہی بنتی ہے، وہ ماں جس کی طہارت کو خلاق عالم یوں بیان کرے اولئک مبرؤون مما یقول، اس ماں کا حجرہ ہے حجرہ عائشہ الصدیقہ، جسے آپ آج گنبد خضرا کہتے ہیں، جسے آج آپ جائے مسکن محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جس جگہ کو آج جنت کا ٹکڑا کہا جاتے، جس جگہ کو آج اتنا اعلیٰ اور منزہ کہا جاتے، جہاں رسالت مآب موجود ہے، خالق لم یزل کے بعد آپ کا مقام ہے، یقیناً وہ جگہ جہاں آپ موجود ہیں، رب کعبہ کی قسم، خالق کے بعد وہ ہر ایک مقام سے برتر اور اعلیٰ ہے، ہر ایک مقام سے بہترین ہے، ہر ایک مقام سے منزہ ہے۔ وہی حجرہ رسالت مآب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کے جانے کے بعد اسی حجرے میں اما عائشہ صدیقہ قیام پذیر ہیں۔ ایک طرف میرے اور آپ کے پیغمبر کی قبر ہے، دوسری طرف اما عائشہ صدیقہ کی چارپائی موجود ہے۔ وقت گزرا 2 سال اور کچھ ماہ، حضرت ابو بکر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ابو بکر کی قبر بھی وہیں بنتی ہے، اما عائشہ صدیقہ اس وقت بھی وہیں موجود ہیں، پردہ کر دیتی ہیں۔ پھر کچھ وقت گزرا اور حضرت عمر بن خطاب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، عمر بن خطاب کا مزار بھی وہیں بنتا ہے، اما عائشہ صدیقہ اس حجرے میں دیوار کر دیتی ہیں۔ ذرا توجہ کر، 5 میٹر چوڑا ہو، 6 میٹر لمبا ہو، ایک کمرہ ہو، اور اس ایک کمرے کے اندر 3 قبریں موجود ہوں، پھر ان قبروں کے بعد دیوار موجود ہو، پھر اس دیوار کے بعد جو تھوڑی سی جگہ بچتی ہے، اس تھوڑی سی جگہ پر 47 سال 47 سال اما عائشہ صدیقہ نے اس حجرے میں گزار دیا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت شان امی عائشہ صدیقہ، 47 سال گزار دیے۔ کس نسبت کی وجہ سے گزارے؟ کیوں گزارے؟ حضور کی زوجیت کی بدولت، مومنوں کی ماں ہونے کی بدولت، زندگی کی 47 بہاریں وہاں گزار دی کہ جس ماں کے قدموں میں ایک ایک دن میں 3-3 لاکھ درہم رکھے جاتے، اور وہ ان درہموں کو صبح سے لے کر شام تک خیرات کر چھوڑتی، اور شام میں روزے کی حالت میں سوکھی روٹی کے ساتھ وہ بھی آدھی بچی ہوئی سے اپنا روزہ کھولتی۔ اس ماں نے زندگی کے 47 سال گنبد خضرا کی اسی بہار کے سائے میں رسالت مآب کی قبر مبارک کے ساتھ گزار چھوڑے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کے لیے اگر احترام نبوت موجود ہے تو آپ نہیں سمجھتے رسالت کے ساتھ موجود ہر ایک نسبت کا احترام کیا جائے گا؟ وہ نسبت آپ کے ساتھ رفاقت ہو آپ کے قبر کی، رفاقت ہو آپ کے مزار کی، رفاقت ہو آپ کے غار کی، یا رفاقت ہو آپ کی زندگی کی۔ اگر باپ نے رسالت مآب سے رفاقت گزاری، غار میں بھی گزاری ہے، مزار میں بھی گزاری ہے، تو جیتے جی عائشہ الصدیقہ نے بھی اس رفاقت کو برقرار رکھا ہے، اسی رفاقت کا حصہ رہی ہے۔ رفیقہ غار بھی رفیقہ مزار بنی ہے، رسالت مآب کے ساتھ اسی حجرہ شریفہ میں وہ وقت گزارتی رہی، حتیٰ کہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ کیا تیرا اور میرا یہ نہیں بنتا کہ جس حجرے کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے اس کائنات کی مقدس ترین جماعت کا فرد احتراماً جھکتا ہے اور احترام کرتا ہے، اور ناخن کا استعمال کر کے احترام کی انتہا دکھلاتا ہے، کیا نہیں بنتا کہ اس حجرے میں موجود افراد کے لیے، کیا نہیں بنتا اس حجرے سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے اس کی نسبت رکھنے والی ماں عائشہ کا احترام کیا جائے، دفاع کیا جائے، ان کا خیال کیا جائے، ان کی مدح کو گلی گلی کریا کریا عام کیا جائے۔ ہم یہ صدا لگاتے رہیں گے، ہم یہ آواز لگاتے رہیں گے، ہم یہ صدا اسی طرح اسی انداز سے لگائیں گے، اسی آواز کے ہم آواز
ہو کر یہ پکارتے رہیں گے ماں عائشہ کی صداقت کو بھی، ماں عائشہ کی طہارت کو بھی، ماں عائشہ کی رفاقت کو بھی، ماں عائشہ کے منزہ ہونے کو بھی، اس کی زائدہ اور اس کائنات کی اعلیٰ ترین خاتون ہونے کا جسے شرف حاصل ہے، اس کی مدح اسی آواز کے ساتھ آواز ملاتے ہوئے بیان کرتے رہیں گے۔ فنا فی اللہ کی دے میں بقا کا راز مجبر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام